اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بنائی جانے والی ویڈیوز کا چوتھا حصہ ہے، جو کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بارے میں ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کس نے کی اور کس طرح ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا کردار تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی اور وہ پہلی بار کی یا کہ تعمیر نو میں شامل تھا، اور مسجد اقصیٰ اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں کتنے سالوں کا فرق ہے۔ عام طور پر 40 سال کا فرق کہا جاتا ہے، تو کیا خانہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں واقعی 40 سال کا فرق ہے؟ اور دوسرا، مسجد اقصیٰ کی تعمیر انسانوں نے کی یا جنات نے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جنات نے تعمیر کیا۔ اس سب کے بارے میں آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلی تعمیر ہونے والی مسجد مسجد الحرام ہے اور دوسری تعمیر ہونے والی مسجد مسجد اقصیٰ ہے، اور ان دونوں کے درمیان تعمیر کا جو عرصہ ہے وہ 40 سال ہے۔ مسجد اقصیٰ مسجد الحرام کے تعمیر ہونے کے 40 سال بعد تعمیر ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے خود زمین پر بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں، اور مسجد اقصیٰ کو حضرت آدم کے تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، اور اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو از سر نو تعمیر کرنا شروع کیا۔ حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان نے مسجد اقصیٰ کی جنوں کی مدد سے تعمیر فرمائی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق شہر بیت المقدس کی تعمیر میں 7 سال لگے۔ حضرت سلیمان کا زمانہ 10ویں صدی قبل مسیح ہے۔ گویا کہ آج کے حساب سے مسجد اقصیٰ کی دوسری تعمیر حضرت سلیمان کے ہاتھوں 3000 سال پہلے ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں عبادت کے لیے لکڑی کا کعبہ تیار ہوا۔ اس میں تابوت سکینہ، جس میں صحائف، عصا وغیرہ رکھے تھے، اسی کی طرف رخ کر کے یہودی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب یہودی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو کعبہ صابیوں کے مندر میں، جہاں پوجا اور تیل چڑھایا جاتا تھا، نصب کر دیا گیا۔ حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان نے 988 قبل مسیح میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی اور مسجد کو سونے اور چاندی کے ستونوں سے آراستہ کیا۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ حضرت داؤد نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تھی، ابھی وہ مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کو وصیت کی تھی کہ مسجد کی تکمیل اور اس کی تزئین و آرائش میں کمال اہتمام کرنا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے جانشین ہوئے تو آپ کو اس کی تعمیر کی تکمیل کی فکر ہوئی۔ چنانچہ آپ نے جنات اور شیاطین کو جمع کیا اور ان کو کام تقسیم کر دیے۔ ہر جماعت کو اس کام کے لیے خاص کیا گیا جس کو وہ اچھی طرح کر سکتے تھے۔ چنانچہ جنات اور شیاطین کو سنگ مرمر اور جمع کرنے کے لیے تعینات کر دیا گیا۔ شہر کے بارے میں حکم دیا کہ شہر کو سنگ رخام اور بڑے چوکور پتھروں سے تعمیر کیا جائے اور اس میں 12 آبادیاں رکھی جائیں، ہر آبادی میں ایک خاندان رہے۔ چنانچہ اس کام کے لیے بھی شیاطین کی بعض جماعتوں کو کانوں سے سونا، چاندی اور یاقوت نکالنے کے لیے تعینات کیا گیا۔ ایک جماعت کو سمندر سے موتی نکالنے پر مقرر کیا اور ایک جماعت کو سنگ مرمر نکالنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک جماعت کو مشک و عنبر دیگر خوشبوؤں کی اشیاء کے حصول کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ جب یہ تمام چیزیں اس قدر جمع ہو گئیں کہ ان کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بعد کاریگروں کو طلب کیا گیا اور ان کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ وہ بلند پتھروں کو تراش کر تختیاں بنائیں، یاقوت اور موتیوں میں سوراخ کریں اور جواہرات درست کریں۔ چنانچہ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس کی دیواریں سفید، زرد اور سبز سنگ مرمر سے بنائی گئیں اور اس کے ستون بلور کے رکھے گئے اور اس کی چھت قیمتی جواہرات کی تختیوں سے پاٹ دی گئی۔
چھتوں، دیواروں اور ستونوں میں یاقوت اور دیگر قسم کے دوسرے یاقوت جڑ دیے گئے۔ مسجد کے صحن فرش میں فیروزہ کی تختیاں نصب کر دی گئیں۔ چنانچہ جب یہ مسجد مکمل ہو گئی تو دنیا کی کوئی بھی عمارت اس کی خوبصورتی اور چمک دھمک کو نہیں پہنچتی تھی۔ رات کو یہ عمارت ایسے چمکتی تھی جیسے 14ویں کا چاند جگمگاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے علماء بنی اسرائیل کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ مسجد خالص اللہ کے لیے تعمیر کرائی ہے اور وہ دن یوم عید منایا گیا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ نے جنوں کو حضرت سلیمان کے تابع بنا دیا تھا اور ان کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا تھا اور ان کو احکام کا پابند رکھنے کے لیے ان پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا رہتا تھا، لہٰذا جنوں میں سے جو کوئی بھی آپ کے حکم کی نافرمانی کرتا وہ فرشتہ اس کو کوڑے سے مارتا جس سے وہ جل پڑتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا ایک چشمہ پیدا کر دیا تھا جو 3 دن اور 3 راتیں مسلسل پانی کی طرح بہتا رہا تھا، اور یہ چشمہ ملک یمن میں تھا۔ چنانچہ اس چشمے سے جتنا تانبا اللہ نے اس وقت حضرت سلیمان کے لیے نکالا تھا، اسی کی بدولت ہم آج تک تانبے سے مستفیض ہو رہے ہیں۔